السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا اسلام میں ماں باپ کی اہمیت یا ماں باپ کا مقام۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ نوجوان خوب رو نعت خواں جناب شیخ احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہ دل سے استقبال ہے، مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں ہیرا بھائی جیولرز حیدرآباد، اور تعاون فرما رہے ہیں انکورا ہاسپٹلز، محمد کیپ مارٹ اینڈ پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد۔ اور ناظرین، آج کا جو موضوع ہے انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے، اور ہر دن جیسے آپ کو ایک سوال بتایا جاتا ہے جس سوال کا جواب آپ نے روانہ کرنا ہے، اور آخر میں انشاءاللہ کل پوچھے گئے سوال کا جواب بتایا جائے گا اور ونر کا نام ڈکلیئر کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ اس پروگرام میں بنفس نفیس کال کر کے شامل ہوں گے، میسج کر کے شامل ہوں گے اور ہماری ہمت افزائی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ درود پاک پڑھتے ہوئے پروگرام دیکھیں، پروگرام دیکھنا بھی آپ پہ رحمت نازل کرواتا رہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں محترم سے انشاءاللہ پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ یا نعت پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ادا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے انگلی کے اشارے پہ دونوں جہاں چلتے ہیں۔
ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم انور جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، بہت بڑا کرم ہے جناب آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ کے مزاج شریف کیسے ہے؟ کرم اللہ کا، دعائیں ہیں، محبتیں ہیں ابھی آپ کی۔ جو نعت جو آپ نے سنا ہے تو میں بھی یہی نعت کا خواہش مند تھا، ان اللہ کے فضل سے کانوں میں آ گئی نعت کی آواز۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی، اور سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم آپ لوگوں کو درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح کلمہ طیبہ، کلمہ تنجید، کلمہ شہادت یہ اپنے لیے بھی آخرت کے لیے پڑھ کے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں؟ جی جی، نہیں ہے؟ اور آج یہ ایک ہی سوال ہے، رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کوئی کالر لائن پر ہو تو شامل کریں گے، اور آگے بڑھتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں مفتی صاحب سے آج کا جو موضوع ہے اس پر روشنی ڈالی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے معزز و مکرم خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب مکرم، نور مجسم، احمد مجتبیٰ، محمود مرتضیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے ماں باپ کا درجہ کیا ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، اسلام کیا درس دیتا ہے، کیا سبق دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے کیا ارشادات اور تعلیمات ملتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تم کو یہ حکم عنایت فرمایا ہے، تمہارے پروردگار نے تم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ حکم عطا فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرو۔ فوری اسی سے متصل اپنی عبادت اور بندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر جس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ہر مسلمان آیت کریمہ کے انداز سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے انداز سے اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے، اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کے بعد، اپنی بندگی کے بعد، اپنی اطاعت کے بعد، اپنی عبادت کے بعد سیکنڈ درجے میں جس چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں کے دونوں تمہارے پاس اپنی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں، بڑھاپے کی عمر میں ہوں اور تم ان کے بڑھاپے میں ان کے ساتھ ہو، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کو اف بھی مت بولو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا تو وہ دونوں کے دونوں بڑی عمر میں تمہارے ساتھ رہیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جائے، والد نہ رہے یا والدہ نہ رہے، کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں تمہارے پاس موجود رہے۔ یوں تو والدین کی ہر عمر میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، تکریم کا معاملہ، تعظیم کا معاملہ کرنا نہایت ضروری ہے، لیکن خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں تو پھر بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی تاکید میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اپنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کہو اور ان کو جھڑکو مت۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے عزت کے ساتھ
تکریم کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کرو۔ عزیزان محترم، آیت کریمہ کے اس ارشاد کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا، ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اف کہنے سے بھی منع کر رہا ہے، جھڑکنے سے بھی منع کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ تکریم کی بات کی جائے، عزت کی بات کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اہتمام دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اف مت کہو، یہی بہت بڑا حکم تھا۔ اس سے ہی ہر عقل والا آدمی سمجھ سکتا تھا کہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر پھر فرمایا ان کو جھڑکو مت۔ یہ بھی کافی تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں بولنا ہے، ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ خود بخود اس کا مطلب نکلتا ہے کہ ان کی بہت زیادہ تعظیم کرنا ہے، ان کی تکریم کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر ان کی تعظیم اور تکریم کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ اچھی طریقے سے، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت کے بازو، مہربانی کے بازو ان کے لیے بچھا دو اور اپنے آپ کو مکمل طریقے سے ان کے حوالے کر دو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اے مولا میرے ماں باپ پر بھی اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن سے میری تربیت کی ہے، انہوں نے مجھے پالا پوسا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، مجھے کھلایا پلایا ہے، میری نگہداشت کی ہے، میری نگرانی کی ہے، میری نگہبانی کی ہے۔ جس انداز سے، لاڑ پیار سے، ناز سے، نازوں کو اٹھا کر، نقروں کو برداشت کر کے، جس کیفیت کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اس کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں اللہ نے فرمائی کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن سے میری دیکھ بھال کی ہے، میری تربیت کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، مجھے بڑا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم عطا فرمایا کہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، ان کے لیے رحم کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرنا یہ اولاد کی اولین ذمہ داری ہے۔ عزیزان محترم، تعظیم بھی کرنا ہے، تکریم کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ اگر وہ انتقال کر جائیں تو ان کے لیے رحمت کی دعا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ اولاد کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ آپ کئی مرتبہ سماعت کرتے ہیں کہ ماں باپ کا اگر انتقال ہو جائے، ہفتے میں ایک مرتبہ زیارت کرنا ماں باپ کی ان کے قبر کے پاس جا کر، یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے۔ اولاد کے اوپر یہ چیزیں ہیں کہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ ان کی زیارت کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ بیٹے کے فرما بردار ہونے کے لیے، محسن ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے مرحوم والدین کی قبروں کی وہ زیارت کرے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں جا بجا ماں باپ کے تعلق سے ہم کو نصیحتیں، وصیتیں ملتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، چونکہ پروگرام کا عنوان ہی وہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسلسل سوالات اگر کم رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ موضوع کے حوالے سے ہی گفتگو کی جائے گی۔ ایک حدیث شریف آپ سماعت کریے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے، حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو 100 مرتبہ صبح سے شام تک 100 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے، اگر ان کو رحم کی نظر سے، رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے 100 بار دیکھے تو کیا اللہ تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب دے گا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت پاکیزہ ہے، اس کا فضل محدود نہیں ہے، اس کا کرم محدود نہیں ہے، اس کی نوازش محدود نہیں ہے۔ بندہ 100 بار نہیں بلکہ 1000 بار بھی دیکھے گا رحمت کی نظر سے، محبت کی نظر سے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج مقبول کا ثواب دے گا، ضرور حج مقبول کا ثواب دے گا۔ عزیزان محترم، مشقتیں برداشت کر کے، سفر کر کے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، کعبے کا طواف کر کے، صفا مروہ کی سعی کر کے، وقوف عرفہ کر کے، وقوف مینا، وقوف مزدلفہ کر کے، ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی
کوئی بندہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، طواف قبول ہوا یا نہیں ہوا، صفا مروہ کے درمیان کی سعی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی یا نہیں فرمائی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا ضرور یہ دعویٰ کر سکتا ہے مصطفیٰ کے فرمانے عالی شان کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہماری جنت ہمارے گھر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت گھر میں ہے۔ اس جنت کا، اس نعمت کا، اللہ کے اس اکرام کا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، جو نوازش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، جو کرم اللہ نے فرمایا ہے، اس کی عزت کریں، تکریم کریں، تعظیم کریں، احترام کریں اور فرما برداری کریں، اطاعت کریں۔ خصوصاً بڑھاپے کے عمر میں دیکھا جاتا ہے کہ اولاد نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہومز میں ماں باپ کو شریک کروا دیتے ہیں اور مختلف قسم کے ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو اپنی جنت کا اس طرح بربادی کا معاملہ جنت کے ساتھ کر رہے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ایسی بدسلوکی کر کے دنیا میں جنت کے بجائے جہنم اپنے لیے واجب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اور آج کا موضوع چل رہا ہے اسلام میں ماں اور باپ کا مقام۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب اس پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سلسلہ گفتگو تھا انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم خیریت صاحب؟ جناب علی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اپنا نام اور مقام بتائیں گے؟ میرا نام محمد سمیع الدین ہے، سمیع الدین صاحب کنٹا حیدرآباد سے۔ اچھا سمیع الدین صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ جناب علی فرمائیں، سوال بتائیں۔ سوال یہ ہے صاحب، ہم لوگ 7 بھائی ہیں صاحب، ماشاء اللہ جی میرے سے بڑے 2 ہیں، میرے سے چھوٹے 4 ہیں۔ جی، تو والد صاحب تو نہیں، ان کا انتقال ہو گیا سر۔ اللہ رحم کرے۔ جی والدہ ہے، والدہ میرے سنگاتی رہتے، جی تو 3 بھائی الگ رہتے۔ اب وہ بھائیوں میں ہمارے میں لڑائی چلتی تھی کہ اللہ رحم۔ انہوں بولتے میں لے کے جاتا ہوں والدہ کو، انہوں بولتے میں لے جاتا ہوں۔ اچھا، لے جانے پہ چلتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے جذبے کو۔ جی تو میں بولتا نہیں بھائی امی سے پوچھ لیں گے، امی جا رہے تھے، میں تو میری طرف سے جانے نہیں تو میں ایسے 3-4 سال سے چلتا ہے، اس میں اخلاق میں چلتی۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بارے میں ذرا کیا ہے ذرا بتائیے۔ اچھا ہے نا بھائی، آپ درمیانی بھائی ہیں، دونوں ادھر کشش دونوں ادھر کشش، بیچ میں آپ کے پاس ہے سب مرکز ہے، سمجھے محبتوں کا ماں آپ کے پاس، اور کیا ہے۔ انشاءاللہ اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، اللہ سلامت رکھے محبتوں کو آپ کی، اللہ آپ کے۔ ناظرین، ہر دن جو سوال پوچھا جاتا ہے انشاءاللہ آج بھی یہ سوال پوچھا جائے گا، جس کا جواب آپ نے روانہ کرنا ہے اور انعام کا مستحق اپنے آپ کو قرار دلوانا ہے۔ تو ناظرین آئیے آج کا سوال نوٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا سوال ہے آج کا۔ آیات کو 30 پاروں میں کس صحابی نے مرتب کیا ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، قرآن کی آیات کو 30 پاروں میں کس صحابی نے مرتب کیا ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ تو ناظرین انشاءاللہ بات ہوگی۔ جو بریک پر جانے سے پہلے سوال آیا تھا، بھائی انور جاوید صاحب نے سوال کیا تھا کہ مختلف جو اسلام کے کلمے ہیں، کیا ان کلموں کو پڑھ کر اپنی عاقبت سنوارا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ اس کا جواب لیں گے، ایک کالر کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے؟ جی میں سلطانہ بات کر رہی ہوں، حیدرآباد۔ جی جی محترمہ بتائیں، سوال بتائیں۔ جی کل ایک سوال کی تھی میں نے، جی دونوں کا جمع ٹھہرا ہوا ہو اور امام نے کسی وجہ سے ہٹ گئے تو دوسروں کو وہ جگہ لینا ہے یا نہیں؟ ٹھیک اور ہے ایک سوال ہے، جی
अगर कोई 1 लाख तक का ज़कात देने के काबिल है जी तो उनको ज़कात दे सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं आप? 1 लाख तक का ज़कात देने के काबिल है, क्या मतलब है? कोई 1 लाख तक का ज़कात देने के काबिल है, हाँ हाँ, अच्छा, जिस कोई शख्स 1 लाख दे सकता है ज़कात, इतनी दे बनती है? सकता है ज़कात, तो उनको ज़कात दे सकते हैं क्या? नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे थोड़े समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं आप? दोबारा कह दें। कोई शख्स 1 लाख तक का ज़कात देने के काबिल है, वैसे शख्स को हम ज़कात दे सकते हैं या 1 नहीं? लाख उसके पास है बोल रहे हैं, या 1 लाख वो ज़कात 1 लाख ज़कात में 1 लाख देने वाले हैं, ज़कात में 1 लाख देते हैं वो, ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह क्या समझे क्या समझाए, इंशाल्लाह देखते हैं, नहीं तो फिर आपका कॉल का इंतज़ार करेंगे, हम लोग की बात समझ में आ जाए तो ठीक है। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है इन सवाल के जवाब अता फरमाए। कल भी जो सवाल किया था आपने, 3 सवाल थे इमाम साहब का, जो आज का भी है उस पर भी रोशनी डाल दें हज़रत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवर जावेद साहिब ने फरमाया था कि कलीम तय्यबा वग़ैरह वज़ाइफ कुछ भी अपने लिए पढ़ के रखना और उसको जमा करके रखना, क्या ये दुरुस्त है? इस तरह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है, माशाल्लाह करना चाहिए। आदमी को आखिरत की तैयारी करना चाहिए। कुरान करीम की आप तिलावत करिए, कलीम तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़िए, और भी इसके अलावा वज़ाइफ पढ़िए, सूरे पढ़िए। तमाम चीज़ों को अपने लिए आप रख भी सकते हैं। मरहुमीन के लिए इसाले सवाब भी कर सकते हैं। मरहुमीन के लिए इसाले सवाब भी करेंगे तब भी अल्लाह तबारक व तआला आपको भी उसमें अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। आप ये नीयत करके भी पढ़ सकते हैं कि मौला मैं जो कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ, मुझे भी सवाब अता फ़रमा, मरहुमीन को भी अता फ़रमा, तो आपके लिए भी आखिरत में उसमें सवाब मिलेगा और मरहुमीन को भी अल्लाह ताला सवाब अता फ़रमाएगा। ऐसा नहीं है कि मरहुमीन को देंगे तो आपको नहीं मिलेगा, जिन के लिए इसाले सवाब करेंगे उनका भी अल्लाह ताला सवाब आपको अता फ़रमाएगा। मज़ीद एक भाई ने सवाल किया था, सवाल क्या इत्तला दी थी कि माशाल्लाह वालिदा उनके पास रहती हैं, तो माशाल्लाह आपकी जन्नत आपके घर में है। कदर करिए, एहतराम करिए, ताज़ीम करिए, तकरीम करिए और दुनिया में अपने आप को जन्नती बनाइए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माँ बाप ज़िंदा हैं और वो अपने आप को जन्नती न बना सके, यकीनन उसके लिए हलाकत और बर्बादी है। मुक़द्दर वाले हैं वो औलाद, सआदतमंद हैं वो बेटे, वो औलाद जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं और वो हुस्न सलूक करके उनके साथ अपने आप को जन्नती बनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी इस खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आपके तमाम भाइयों को अल्लाह सेहत दे, आपकी वालिदा को सेहत दे, और आप लोगों की जो नेकी है अपनी वालिदा के साथ और जो हुस्न सलूक है, जो मोहब्बत है, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसका अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाए। सुल्ताना साहिबा ने सवाल किया था कि किसी वजह से इमाम अगर हट जाए तो पीछे जो शख्स है क्या वो इमामत की जगह आ सकता है? बिल्कुल, इमाम का ख़ुद ये काम है कि अगर दौरान नमाज अगर वज़ू टूट जाता है तो वो अपना खलीफा किसी को बनाएगा, पीछे वाला आदमी आगे बढ़कर मुसल्ले पर आ जाएगा और वो नमाज को अदा कराएगा। तेज़ी से एक साथ आगे नहीं बढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, एक कदम डालें, रुकें, फिर उसके बाद एक कदम डालें। इस तरह मुसल्ले पर आकर नमाज को दूसरा आदमी नमाज पढ़ाएगा। इसी वजह से ये कहा जाता है कि इमाम के करीब नमाज में वो लोग रहेंगे जो नमाज के मसाइल से वाकिफ़ हैं, ताकि ऐसी कोई सूरत हाल हो तो वो नमाज को अदा करा सकें। जी, सोने की बात सवाल के सिलसिले में जी, 1 लाख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फरमाया कि 1 लाख तक वो ज़कात देते हैं, यानी मतलब ये है कि उनके ऊपर ज़कात वाजिब है और वो गरीबों को 1 लाख तक ज़कात देते हैं। क्या ऐसे आदमी को ज़कात दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। ज़कात उनको देंगे जो गरीब है, मुस्तहक़ है, उनको ज़कात दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं मजर भाई? जी यासीन भाई, खैरियत से हैं? आपकी साहबजादी कैसे हैं? अल्लाह का करम है। साहबजादी कैसे हैं आपके? माशाअल्लाह, हमको दिल से इतना खुशी होती है आपसे बात करने का कि मेरा दिल बाग हो जाता है हजरत। अल्लाह खुश रखे भाई। और मुझे एक शेर याद आता है कि काश आपके घर के बगल में मेरा घर होता और हम दोनों भाई के लिए थोड़ी दूर में नहाने का नदी का किनारा होता। आ जाएंगे हम, झारखंड आ जाएंगे इंशाल्लाह। पूरी जिंदगी में आपके साथ में नमाज पढ़ता तो हम दोनों की जिंदगी का कितना बड़ा सहारा होता। जिंदगी का कुछ लम्हा आपके साथ जरूर गुजारेंगे। झारखंड आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आइए, वेलकम है, स्वागतम है, खुशामदीद है। ठीक है, इंशाल्लाह। एक सवाल था मेरा
जी कि आली मकाम इमाम हुसैन के रसूल जी का क्या नाम है। और दूसरा सवाल है कि माँ बाप पर भी टॉपिक चल रहा है, तो माँ बाप का जो नाफरमानी करता है, वो जो माँ बाप को गाली देता है, मारता है, उसके लिए अल्लाह ताला क्या हुक्म करता है? अल्लाह ये खैर मेरा फरमाए, सवाल जरूर दे देंगे। अल्लाह खैर फरमाए। और एक सवाल है जी कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, खास करके मुफ्ती साहब से दुआ करा देंगे, ये मेरी मेहरबानी हो जाती है। हाँ, हम पूछ रहे हैं उनकी वही तबीयत कैसी है, आपसे 2-3 मरतबा हमने पूछा, आपने अभी कुछ जवाब नहीं ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा दुआ कर देंगे, मेडिसिन चल रहा है। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह सेहत दे, जरूर दुआ कर देंगे, अल्लाह जरूर यार, ये शिफा सवाल का कामिला मेरा जवाब आजिला देंगे। मुस्तबिरा अता फरमाए। आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। जी जी जी, कहिए, उन्हें भी सलाम कहिए, हमारी दुआएं कहिए, इंशाल्लाह हम मिलेंगे उनसे आके ज़रूर। ठीक, और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह माशाल्लाह। वबरकातुहू। जी जी, अपना नाम और मकाम बता दीजिए, मैं तो जानता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरजाना खातून लुधियाना से। जी मोहतरमा, बताएं, सवाल बताएं, क्या सवाल कीजिएगा, कैसे हैं आप, ठीक है? जी आप लोग खैरियत से हैं? करम अल्लाह का, दुआएं हैं, मोहब्बतें हैं, अल्लाह सलामत रखे आपको। जी आमीन। अल्लाह ताला आपके साथ भी यही मामला करे। आमीन, अल्लाह ताला सुमा आमीन, खुसूसन सुमा आपको, मुफ्ती साहब को, नात खां को हयात में बरकत अता फरमाए, जिंदगी सलामत रखे, सदा आबाद रखे। आमीन, और इसी आमीन। तरीका चैनल को भी अल्लाह सदा आबाद रखे। जो आमीन। चैनल में जो भी ताउन करते, जो इंतजामी, अल्लाह सभी को सलामत रखे। आमीन 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 आमीन। हाँ, मुफ्ती साहब से मेरी 3 सवाल है। फरमाइए। मुफ्ती साहब, पहला सवाल ये है, जो बताए आप दुआ आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाह है, तो ये पूरी दुआ जो पढ़ती हूँ मैं, कुदरत ही मिन शर्रि मा आजिदु व हुवा हाजिरु, ये सर के दर्द में भी सर पे हाथ रख कर पढ़े। और दूसरा सवाल ये है, ये दुआ बताएं 13वां पारा में जो है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जी ये हुक्म है अल्लाह का जिक्र करने का, या यही पढ़े तो दिल को सुकून मिले? जी ये अब बताइए। और तीसरा सवाल ये है कि आप ना चाश का नमाज का सही टाइम बता दें कि चाश का नमाज कितना बजे तक पढ़ सकते हैं? लास्ट में 11 बजे तक, 10:30 बजे तक, या 11:30 बजे तक? चाश्त की नमाज का वक्त, आखिर वक्त कब तक है, इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें लुधियाना से ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ इन सवालात के जवाब भी अता फरमाएँ मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की जो बेटा, जो औलाद माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, वो दुनिया में अपने लिए जहन्नम का सौदा कर रहे हैं। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, माँ बाप का क्या मक़ाम मर्तबा है? तो आक़ाए दो जहाँ सरवर कौनो मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे माँ बाप दुनिया में तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। जो उनकी खिदमत करेगा, इताअत करेगा, वो जन्नत का मुस्तहक़ है, और जो उनकी नाफरमानी करेगा, उनको अज़ियत देगा, तकलीफ़ देगा, वो जहन्नमी होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मिंबर पर, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर जलवा अफरोज़ थे। मिंबर की एक सीढ़ी पर हुज़ूर ने कदम रखा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा। तीनों के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो हुज़ूर ने फरमाया, जिब्रील अमीन आए और वो कहने लगे, या रसूलल्लाह, हलाकत और बर्बादी हो उस बच्चे के लिए, उन औलाद के लिए जिनके माँ बाप बुढ़ापे में उनके पास मौजूद हैं, लेकिन वो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नती न बना सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में हज़रत जिब्रील ने फरमाया, या रसूलल्लाह, बर्बादी हो उसके लिए जिसके सामने आपका जिक्र किया गया और उसने आप पर दुरूद नहीं भेजा। अल्लाह के रसूल ने आमीन कहा। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब के सामने हज़रत जिब्रील ने दुआ की, या रसूलल्लाह, बर्बादी हो, हलाकत हो उस आदमी के लिए कि माह रमज़ानुल मुबारक जैसा महीना अल्लाह ताला ने उसको अता फरमाया और उसकी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं हुई, उसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश नहीं करवाई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए किस कदर संगीन मामला है और ख़तरनाक मामला है कि माँ बाप मौजूद हों, उनको गाली गलोच करना, सब व शतम करना, उनको तकलीफ़ पहुँचाना, अज़ियत देना और इसके ज़रिए अपनी जन्नत अपने लिए हराम कर लेना नहायत बदबख्ती की अलामत है। अल्लाह ताला औलाद को नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इमाम आली मक़ाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौज मोहतरमा हज़रत शहर बानू रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद मोहतरम का नाम यज़्द गर्द नाम आपका नाम है। ये इस नाम से आप मारूफ़ हैं। हज़रत शहर बानू जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं,
آپ کے ان زوجہ کے والد کا نام ہے، یعنی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر محترم کا نام ہے۔ فرزانہ خاتون صاحبہ نے لدھیانہ سے سوال کیا کہ اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ کلمات بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کلمات ہیں، کیا سر پہ ہاتھ رکھ کر بھی استغفر اللہ وغیرہ کے کلمات ہیں، کیا پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے بھی ان کلمات کو آپ پڑھ سکتی ہیں، اور پڑھ کر جسم پہ دم بھی کر سکتی ہیں، پھونک بھی سکتی ہیں اپنے آپ پہ، اپنے بچوں پہ، اس طرح یا پانی میں پڑھ کر پھونک کر دم کر کے پانی کو پلا بھی سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان، چین، سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ کے ذکر سے چین حاصل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، بعض مفسرین کرام یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ذکر اللہ کہا گیا، اللہ کا ذکر، یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے جہاں اللہ کا ذکر مراد ہے، وہیں اللہ کے ذکر سے ذکر رسول بھی مراد ہے، کیونکہ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے وہاں ذکر خدا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، حضور پر درود بھیجا جائے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں وہی نبی کا ذکر کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جب کیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اطمینان، چین، سکون، قرار نصیب فرمائے گا۔ چاش کی نماز کا وقت زوال تک ہے، یعنی ظہر کے نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک چاش کی نماز کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم محترم، کون کہاں سے؟ آسام سے۔ آسام سے؟ جی ہاں۔ جی محترم، اپنا نام بتاتے ہیں؟ ابو الحسین۔ ابو الحسن جی جی، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال ہمارا یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا جو نماز ہوتی ہے، ذرا سا تھوڑا سا لاؤڈ فرمائیے گا، تھوڑا آواز کم سنائی دے رہی ہے میرے بھائی۔ صلاۃ التسبیح کا نماز جو پڑھی جاتی ہے، صلاۃ کس التسبیح طرح پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعت پڑھی؟ ٹھیک، بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے ساری تفصیلات انشاءاللہ بتاتے صلاۃ ہیں۔ التسبیح کا نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے اور کتنی رکعت پڑھنے پڑتی جی ہے؟ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آسام سے جوائن کیا۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں۔ اور بھی کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، کال اس کا جواب لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک درخواست کرتے ہیں جناب شیخ احمد صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعمت باتتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمت باتتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا، سرخ رو ہو کے نہ دنیا
انسان گیا، کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا، لے قبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، سادگی منشی رحمت کا قلمدان گیا، احترام نبوی داخل عادت نہ سہی، شیر مادر میں اصیلوں کی نجابت نہ سہی، گھر میں آداب رسالت کی روایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، جانو دل ہوشوں کی رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جسم ہے کہ جگہ پر اپنی ڈھیر بنا ہے، دل ہے کہ ذہن ہے کہ خیال ہے کہ محبت ہے کہ جاتی رہی رسول کے در پر۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا عنوان چل رہا ہے اسلام میں ماں باپ کا مقام۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہر دن جو سوال پوچھا جاتا ہے، آپ آج کا سوال نوٹ فرما لیں تاکہ آپ سوال کا جواب بھی جا سکیں اور انعام کے مستحق قرار دیے جا سکیں۔ تو ناظرین نوٹ کیجئے، آج کا سوال ہے۔ پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، قرآن کی آیات کو 30 پاروں میں کس صحابی نے مرتب کیا ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ پروگرام جی ناظرین، امید ہے کہ آپ نے سوال نوٹ فرما لیا ہوگا، اور امید کرتے ہیں آپ اس کے کثیر تعداد میں جوابات روانہ فرمائیں گے۔ ناظرین،
درود پاک پڑھتے ہوئے پروگرام دیکھیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہر آن آتا رہے گا اور آپ پر، ہم پر، سب پر لازم رہے گا کہ درود پاک پڑھیں. جیسے کہ مفتی صاحب نے ابھی بتایا، بڑی وعید آئی ہے اور جبریل امین کی بد دعا آئی ہے اور رسول اللہ کی آمین آئی ہے درود نہ پڑھنے والے پر. تو بہرحال اللہ حفاظت فرمائے ایسے کسی عمل سے، ایسے کسی لغزش سے جو جانے انجانے سے ہو جائے. اللہ حفاظت فرمائے. کالر لائن پر موجود ہے، شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، کون کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں. ہبلی سے رضا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے میرے بھائی، دعا ہے الحمدللہ. تمام ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سوال مجھے کیجیے یہ گا؟ معلوم کرنا ہے جو نیک کام کیے ہیں ہم کو کیسے پتا کہ اس کا ہمیں جو نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ہم مغفرت کی دعا تو کر رہے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم کیسے سمجھے مغفرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ہوگی، یہ مجھے جاننا ہے. دوسری بات، ایک نعت پاک کی فرمائش ہے، جہاں روز پاک خیر الورا ہے جنت نہیں تو اور کیا ہے. سبحان السلام اللہ، علیکم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. بھائی آپ ریگولرلی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے سوالات کرتے ہیں جس سے میرے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ناظرین کے بھی علم میں اضافہ ہوتا ہے. سوال ایسا ہی کیا جائے جس سے سب کے علم میں اضافہ ہو اور معلومات کا ذریعہ بنے اور ہمارے لیے نجات کا بھی ذریعہ بنے. تو ناظرین ان دونوں سوالات کے جوابات بھی لیتے ہیں، اور اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آیا تھا صلاۃ تسبیح سے متعلق، حضرت محترم سے درخواست ہے ان سارے تمام سوالات کے جوابات عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ التسبیح کا مطلب یہ تسبیح کی نماز ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح 300 مرتبہ 4 رکعت نفل نماز میں پڑھی جاتی ہے. پہلی رکعت میں طریقہ یہ ہے کہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے. اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے. تو رکوع میں جانے سے پہلے 25 مرتبہ یہ تسبیح ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے. رکوع میں جانے کے بعد سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع سے اٹھیں گے، قومے میں آئیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جانے کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر سجدے سے جلسے میں آئیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 مرتبہ آپ تسبیح پڑھیں گے. اس طرح یہ تسبیح ادا کی جائے گی ہر رکعت میں. جملہ 300 تسبیحات کے ساتھ اس نماز کو پڑھا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس نماز کا ہم اہتمام کریں اور اس کے جو فیوز ہیں، برکات ہیں، اللہ تعالی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب نے سوال کیا تھا کہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق ہمیں دیتا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں پر قائم رہتے ہیں، تو وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کو قبول فرمایا ہے. علماء کرام اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیکی کے کام پر استقامت سے نیکی کا کام کر رہا ہے، نیکی کے کام پر گامزن ہے، قائم ہے اور اچھے کام کرتے جا رہا ہے، تو پھر وہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کو قبول فرما رہا ہے، اس کی نیکیوں کو قبول فرما رہا ہے. نیکی کرنے میں آدمی کو خوشی حاصل ہو اور نیکی کرنے میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو، ریاکاری کا جذبہ، شہرت کا جذبہ اس کے دل میں نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کرتا ہو، سجدوں میں تڑپ پیدا ہو، عبادتوں میں لذت پیدا ہو اور بار بار توجہ اللہ کی بندگی اور اطاعت کی طرف ہو اور دنیاوی معاملات سے تعلق کم ہو، خواہشات اور لذتوں کی طرف توجہ کم ہو،
تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم اور رحم بندے کی طرف متوجہ ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح ہم سمجھیں گے انہی علامتوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کو قبول فرمایا ہے۔ کوئی بھی آدمی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون سی عبادت قبول ہوئی ہے، کون سی قبول نہیں ہوئی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ نیکیوں پر استقامت ہوتی ہے تو پھر علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہم شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اطاعتوں کو قبول فرمایا ہے۔ شکریہ حضرت۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ راجستھان جودھ پور سے۔ جناب فرمائیں، سوال بتائیں۔ سوال میری بیوی کا آپریشن ہوا ہڑکا، اس کے لیے دعا کرنی ہے سر۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میری بیوی کا ہڑکا آپریشن ہوا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ صحت و عافیت عطا فرمائے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، تمام کو انشاءاللہ دعا کی درخواست کریں گے مفتی صاحب سے۔ اور کیا وہ وینٹیلیٹر سے اس لیے، اور دوسرے سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے۔ تمام عالم کے مسلمانوں سے میں درخواست کرتا ہوں جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے تمام سے التماس کرتا ہوں کہ بھائی کے لیے، بھائی کی اہلیہ کے لیے اور ان کے آل اولاد کے لیے، سب کے لیے دعائیں فرمائیں، سارے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام یاسمین ہے، میں فلک نما سے بات کرتی ہوں۔ جی یاسمین صاحبہ بتائیں، سوال بتائیں۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ لیڈیز کو جو حیض آتا نا تو جس روزے کے دوران آتا ہے تو جب روزہ جب ہی تو آتا ہے یا روزے کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا؟ بتاتے ہیں۔ اور ایک دوسرا ہے کہ یہ صدقہ فطر کا نصاب ایک آدمی کے لیے کتنا ہے؟ اور ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ 5 بہنیں 2 بھائی ہے، والد کا انتقال ہو گیا، ان کی جائیداد ہے، تو اب اس میں سے ایک ہی بھائی لے لیں، اس میں سے ایک خلا شدہ بہن بھی ہے جو الگ رہتے نا، کوئی بچے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، انہوں اپنا کچھ ورک کر لے کے رہتے، لیکن انہوں بول رہے کہ وہ سب کی شادی کر دیے، کچھ بھی حصہ نہیں رہتا ہوئے بول کے ایسا بول رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کچھ بھی مفتی صاحب؟ جائیداد کی تقسیم کا کیا طریقہ کار ہے، انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی۔ یہ بہت بڑا لمبا سا ہے بھی، انشاءاللہ مختصر مفید جواب تو دلا دیں گے، لیکن کبھی انشاءاللہ اس پر بات کی جائے گی۔ اگر یہ بھائی صاحب دیکھ رہے ہیں پروگرام تو اس سے ضرور سبق لیں، اس طرح کی بات قطعی غلط ہے، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور گلے میں ایسا طبق کا زمین کا توق ڈال رہے ہیں اگر ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس پر مفصل جواب ڈلوائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں فلک نما سے جوائن کیا ہے، اور حضرت محترم سے درخواست ہے ایک کے بعد دیگر سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، یا نور وظیفہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آنکھ میں جلد سے جلد شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہم متعنی ببصری، یہ بھی دعا آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب اذان ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو انگوٹھے چوم کر ہونٹوں سے لگا کر آنکھوں کو لگائیں۔ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یہ کلمات پڑھیں کہ یا رسول اللہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے ذریعے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں مزید بہتری روشنی عطا فرمائے گا اور آنکھوں میں شفا عطا فرمائے گا۔ بچی کا حصے کے بارے میں پوچھا گیا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ وراثت کے احکام ہیں، میراث کے احکام ہیں، جائیداد کے احکام ہیں، ایک ایک جزیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ بیٹا ہوگا اس کو ڈبل دیا جائے گا، بیٹی ہوگی تو بیٹے کا سنگل حصہ اس کو دیا جائے گا۔ یہ بیٹی کا حق ہے، چاہے اس کی شادی کروا دی جائے، خرچہ کیا جائے، وہ سارے معاملات الگ ہیں، لیکن ماں باپ کی جائیداد میں، ان کی وراثت میں ایک بیٹی کا حق ہوتا ہے۔ کوئی بھی بھائی یہ کہہ کر کہ تمہاری شادی کرا دی گئی ہے، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، اب تم کو حصہ نہیں دیا جائے گا، اس طرح نہیں کہہ سکتا ہے۔ ناحق اگر کسی کی بھی
بالشت بر زمین پر بھی اگر کوئی قبضہ کرے گا، ناجائز طریقے سے لے گا، تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں، گردن میں ڈالا جائے گا۔ کوئی آدمی اتنا بڑا طوق برداشت نہیں کر سکتا ہے، تو عزیزان محترم چھوٹی سی زمین کے لیے، چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، تھوڑے سے حصے کے لیے اس طرح کے معاملات کرنا یہ نہایت گناہ کے کام ہیں، اور بہت زیادہ عذاب کا مستحق ہوگا وہ بندہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ اور آپ نے سماعت کیا کہ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، یہ جو کاموں میں بخالت کرتے ہیں اور پیسوں کے معاملے میں اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گلوں میں پیسوں کا ہی طوق پہنا دے گا۔ جو حصہ کھا جائیں گے وہی حصے ان کے گردن میں ڈال دیے جائیں گے، جو زمین ہڑپ لیں گے اسی زمین کو طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ مزید ایک بہن صاحبہ نے پوچھا کہ دوران روزہ اگر پیریڈ شروع ہو جائیں تو کیا کیا جائے گا؟ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، کسی اور دن آپ کو روزے کی قضا کرنا ہوگا۔ جتنا دن بچ گیا ہے اتنے دن میں آپ روزے کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، کھانا پینا جاری رہے گا، لوگوں کے سامنے نہیں کھائیں گے تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو کہ حیض کے ایام، ماہواری کے ایام، پیریڈز کے ایام شروع ہوئے ہیں۔ لیکن روزے داروں کی طرح مشابہت اختیار نہیں کی جائے گی، اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ روزے کی حالت میں تھے اگر پیریڈز آ گئے، اس صورت میں اگر مثال کے طور پہ سمجھیے پیریڈز چل رہے ہیں اور رمضان کے مہینے میں فجر کے بعد یعنی روزہ شروع ہونے کے بعد عورت پاک ہو جاتی ہے، تو اب دن بھر کس طرح رہے گی؟ اب روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے گی، کیونکہ پاک ہو چکی ہے تو اب روزے داروں کی مشابہت اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ جس وقت ناپاکی کی حالت میں ہے، ایسے حالت میں روزے دار کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ التشبہ بالحرام حرام، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، تو روزے دار کی مشابہت اختیار کرنا یعنی روزے دار کے جیسا کرنا اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ جو روزہ قضا ہوا ہے بعد میں اس کی قضا کرو، جو روزہ چھوٹا ہے، فاسد ہوا ہے، بعد میں اس کی آپ کو قضا کرنا ہوگا۔